چونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم رسول کو بھیجتے اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس چیز سے روک دے اس سے روک جاؤ. اب یہ مقدمہ اتنا واضح ہے کہ اسلام کا تصور اس کے سوا نہیں کیا جا سکتا. جیسے توحید کا مقدمہ بہت واضح، پورے قرآن کریم کی تعلیمات کا اگر آپ خلاصہ نکالیں تو ایک تہائی سے زیادہ مسائل کا تعلق توحید کے عقیدے کے اس بات سے. کلمے کی بنیاد لا الہ الا اللہ، قرآن کریم کی ابتدا جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ پوری کی پوری سورت توحید کا عقیدہ ہے اس میں، اور اس میں اس کی وضاحت. اور سورہ اخلاص جس کو قرآن کا ثلث یا ایک تہائی کہا گیا ہے، اس سورت کا کو میں صرف اللہ تعالیٰ کا تعارف اور اس کی توحید کا اس بات ہے. اس اعتبار سے توحید کا مقدمہ اسلامی تعلیمات میں بہت واضح ہے. کوئی آدمی اگر توحید کے تصور کو دین سے خارج کر دے تو توحید وہ دین پھر بچتا ہی کچھ نہیں ہے. لہذا اسلام کی سب سے پہلی امتیازی تعلیم جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے. اور اسی طریقے سے اتنی ہی اہمیت کے ساتھ دوسرے ہی نمبر پر جس چیز کا ذکر آتا ہے وہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اور اس اتباع کے مقدمے کو بھی قرآن کریم نے جگہ جگہ انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، جس کی میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے بیان کی. اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی زندگی اور آپ نے اپنی زندگی میں جتنے معاملات پیش آئیں اس معاملے کو آپ نے انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کیا. 5 بنائے اسلام میں اہم ترین جو اسلام کا رکن ہے وہ نماز ہے. نماز میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور حج کا معاملہ آیا، فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھو. ایک موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات کے کچھ اجزاء کچھ اوراق ان کو ملے اور ان کو دلچسپی کے ساتھ پڑھنے لگ گئے. اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اگرچہ تحریف سے پاک نہیں ہے. اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے جو کچھ تمہیں دین کی چیزیں ملے انہیں تم بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہ تم اس کی تصدیق کر سکتے ہو نہ اس کی تکذیب کر سکتے ہو. تصدیق کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تحریف شدہ کسی چیز کی تصدیق ہو، اور اگر تکذیب کرو تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہی کی کو جھٹلانے کے تم مجرم نہ بن جاؤ. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے اوراق کو پڑھ رہے ہیں اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر غضب کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آثار کو دیکھ رہے ہیں اور ٹوکتے ہیں ابو حضرت عمر کو کہ آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے ہیں. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کا علم ہوتا ہے تو فرماتا ہے نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنیادی قسم کا اصول بیان فرماتے ہیں کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے ان کو بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، جبکہ موسیٰ ایک اولو العزم پیغمبر ہے. اب آپ تصور کیجئے کہ امت محمدیہ میں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اگر تشریف لے آتے ہیں تو اولو العزم پیغمبر ہونے کے باوجود
وہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی سے خارج نہیں رہ سکتے، تو پھر کسی اور امتی کے سلسلے میں یہ تصور رکھنا کہ وہ امام اعظم یا صدر یا اکبر ہو سکتا ہے، یا وہ پیشوا ہو سکتا ہے، یا وہ ہمارا مقتدا ہو سکتا ہے، یا اس کی تقلید کی جا سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ جس میں اہل ایمان اس کے شکار ہے۔ اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی یا خیر الناس قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ کہ جو اس کے بعد، ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے بعد ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ 60 ہجری تک آپ کا زمانہ رہا ہے، صحابہ کرام کا زمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے خلفاء راشدین کا زمانہ۔ پھر اس کے بعد صحابہ کا دور 110 ہجری تک، پھر تابعین اور تبع تابعین کے وہ دور کہ جن کو مشہود بالخیر، کہ جن کے اچھے دور ہونے کی شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ جا کے 220 ہجری تک رہتا ہے۔ اور ان تمام ادوار میں اہل علم نے کتاب و سنت کے دلائل کو اکٹھا کیا، اس سے مسائل کا استنباط کیا، اس میں اجتہادات بھی کیے، اس میں اپنے احادیث کے ذخیرے بھی چھوڑے، یہ سب کچھ ہوا، لیکن کسی ایک شخص کی بھی امتی کی تقلید کی جرات کسی نے نہیں، کیونکہ انہیں یہ اصول واضح تھا کہ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتدا اور پیشوا بنا کر بھیجا ہے، اور وہ اکیلی ہستی ہے کہ جن پر وحی اترتی تھی، سیدنا جبریل آتے تھے، جن کے معاملات کی تقییم ہوتی تھی، اس کی تصحیح ہوتی تھی، اس کی تصویب ہوتی تھی۔ اللہ قرآن فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے آپ اسے اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، نبی کی خلوت کے معاملات ہوں، نبی کی جلوت کے معاملات ہوں، نبی کے اجتہادات ہوں، ہر چیز کی تصویب اور تائید عرش والا کر رہا ہے۔ حضرت جبریل آ رہے ہیں، آنے اور جانے کا سلسلہ باقی ہے، اور پھر یہ سلسلہ جب ختم ہوتا ہے تو میدان عرفات کے اندر عرفہ کے روز 1,24,000 صحابہ کرام کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کے نازل ہونے والا یہ فرمان پڑھ کے سنایا جاتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین اسلام تمہارے لیے مکمل ہو چکا ہے، اس نعمت کا اتمام ہو چکا ہے، اور یہ دین پسندیدہ دین کے طور پر قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر تمام طرح کی بدعات کا راستہ بند کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ کیا میں نے تم تک یہ پہنچایا، الا هل بلغت، کیا میں نے یہ امانت تم تک پہنچائی؟ اور صحابہ فرماتے ہیں آپ نے قد ادیت الرسالۃ وبلغت الامانۃ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ۔ اس امت کا سب سے بڑا مسلمان، اور سارے انبیاء کی تمام امتوں میں بھی سب سے بڑا مسلمان کہ جس کا نبیوں کے بعد بڑا درجہ ہے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چہرہ اثر پر نظر پڑنے کے بعد ابوبکر صدیق کی زبان سے بھی یہی پہلی شہادت نکلی تھی، اشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ۔ میں شہادت دیتا ہوں اے نبی کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، جو امانت اللہ نے آپ کو دی تھی وہ آپ نے ساری کی ساری سونپ دی، اور حق کو پہنچانے میں آپ نے پوری کوشش اور محنت کر لی۔ اب اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ کوئی امتی ایسا ہے کہ جس کے اجتہادات حجت ہے،
قابل عمل ہے، قابل تقلید ہے، تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اور تصور کیجئے کہ اس سے بڑا مغالطہ کیا ہوگا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس سنت کی اتباع تو آپ کے صرف 400 سال تک چلی، چونکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ شخصی تقلید کی ابتدا 4 صدی ہجری میں ہوئی۔ اور امام ابن شامہ مصری بھی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو، بلکہ دوسرے جنہوں نے وہ کتاب الرد علی من اخلد الی الارض، کتاب کا نام بھی کیا ہے؟ الرد علی من اخلد الی الارض، رد ہے اس شخص پر کہ جو زمین میں گر پڑا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ہم تو اسے اتباع سنت کی بنیاد پر آسمان کی بلندیاں دیتے، اس نے تقلید کی پستی گوار کر لی۔ انہوں نے فرمایا کہ جو امت کا خیر القرون تھا، امت کے اسلاف سے، وہ اللہ کے ترامیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کرتے، اس کو محنت جمع کرتے، اسے یاد کرتے، اس کے صحیح اور ضعیف میں فرق کرتے اور صحیح کو اپنے عمل کا حصہ بناتے۔ اور جب بعد کے لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئی اور انہوں نے حدیثوں کی چھانٹ پٹخ اور اس میں محنت کا ذوق ختم ہو گیا، انہوں نے تقلید اختیار کر لی۔ چنانچہ افسوس کی بات یہ ہے کہ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مقدمہ 400 سال تک نہیں چل سکا، اور ہمارے ائمہ کرام کی تقلید گزشتہ 1000 سال سے چل رہی ہے اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو ناقص تھی، اور ہمارے ائمہ کا اتحاد اور ان کی تقلید کا مقدمہ اتنا مضبوط قلعہ ٹھوک دیا ہے کہ جو آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی اسے اکھاڑ نہیں سکتا، اور جو اکھاڑے وہ بد مذہب ہے۔ وہ کیا ہے؟ بد مذہب ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اور اس جماعت کا الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ترہ امتیاز ہے کہ ہماری دعوت کا بنیادی منشور یہی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہاں، انسانی طبیعتوں میں اختلاف ہے، فہم و فکر کا اختلاف فطری چیز، صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا، مسائل کو سمجھنے میں صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، اور صحابہ کرام کیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضی رضوان اللہ تعالی اجمعین تک ان کے عام مسائل کے فہم میں اختلاف ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ رائے میں تضاد ہوا، اور مسائل کی تمیز اور اس کے بحث ہوئی، اور اس کے بعد معاملات واضح ہوئے۔ یہ فطری چیز ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس چیز کو بھی واضح کر دیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ۔ تمہارے فکر و فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، سمجھ میں اختلاف ہو سکتا ہے، بات واضح ہو بھی سکتی ہے اور کہیں پھنس بھی سکتی ہے، اور اس اختلاف کے رفع کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف جا منتقل کرو، اس کی طرف رجوع کرو، وہاں سے معاملہ واضح ہوگا۔ ایک عالم سے معاملہ واضح نہیں ہوتا، دوسرے سے ہوگا۔ یہ علم جو ہے کسی کی میراث نہیں ہے، اور وفوق کل ذی علم علیم، ہر جانکار کے اوپر اس سے بڑا جانکار ہے۔ ایک سے واضح نہیں ہوا، دوسرے سے پوچھو اور معاملے کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بنیاد پر حل کرو۔ تعجب ہے، بخاری ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ یہ ایک ٹیسٹ رپورٹ ہے، تمام احادیث کی کتابوں میں حج کا طریقہ موجود ہے۔ سیدنا جابر کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں حج کا طریقہ ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ اس میں یہ ہے کہ 10 تاریخ کو جو یوم النحر کہلاتا ہے، جس دن قربانی کی جاتی ہے، وہاں کچھ اعمال ترتیب سے
سب سے پہلی ترتیب یہ ہے کہ آ کے آپ نے جمرے پہ کنکری مارنی ہے، جس کو آج کے جولا بڑا شیطان کہتے ہیں. وہاں کوئی شیطان نہیں کھڑا بھائی، وہ صرف ایک علامت ہے جس کے اوپر کنکری مارنا عبادت ہے. اور وہاں جاہلوں کی طرح جوتے اتار کے وہاں کثرت کرنا یہ دین کا اور ایک عبادت کا مذاق ہے. تو سب سے پہلا کام کنکری مارنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا کام نہر یعنی قربانی کرنا ہے، اور تیسرا کام حلق کرنا ہے، چوتھا کام جا کے طواف افاضہ کرنا ہے. اب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا اس وقت بھی اتنی بھیڑ تھی، اتنے صحابہ تھے کہ ان کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ یہ ترتیب باقی رکھ سکیں کہ پہلے رمی کریں، پھر اس کے بعد نہر کریں، پھر اس کے بعد حلق کریں، پھر اس کے بعد طواف کریں. تو صحابی آ کے پوچھتے یا رسول اللہ حلقت قبل ان انحر، میں نے حلق کر لیا ہے اس سے پہلے کہ میں قربانی کروں. اللہ کے رسول میں نے رمی کر لی ہے اور ابھی جو ہے میرا اس طریقے سے ترتیب جو بگڑ گئی تو اس کا ذکر کرتے ہیں. صحابی فرماتے ہیں اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ترتیب کے سلسلے میں جتنے سوال کیے گئے آپ نے ایک ہی جواب دیا، افعل ولا حرج، کوئی بات نہیں، اگر ترتیب بگڑ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں، افعل ولا حرج. لیکن ہمارے ہاں ہمارے برے صغیر میں جو مسلک سب سے زیادہ رائج ہے ان کے یہاں کا یہ فتویٰ ہے، امام صاحب کا یہ فتویٰ ہے کہ صاحب آپ ترتیب کے اگر خلاف آپ نے کیا تو آپ کو دم دینا ہوگا. وہاں ایک مدرسہ بھی تھا، وہ دم کے لیے مدرسہ تھا کہ وہ چلتا ہی دم پر تھا. وہ مولوی دم دیتے رہتے تھے، بتاتے رہتے تھے اس پہ بھی دم، اس پہ بھی دم. وہ پاکستانیوں نے مدرسہ قائم کیا تھا اور وہ حاجیوں سے لاکھوں روپے سے دم کا لے کے مدرسہ چلاتے تھے پورا سال. تو شیخ ابو عمر فضل اللہ کہا کہ جاؤ اس کے پاس تمہارا دم نکالے گا. تو وہاں کیا ہے کہ ان سالوں میں بھائی 20 لاکھ آدمی جا رہے ہیں اور 20 لاکھ آدمیوں کو یہ اجازت تو نہیں دی جا سکتی کہ وہ جانور خریدیں اور وہاں پر ذبح کریں. جگہ جگہ خون اور آلائشیں کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حکومت نے خاص ادارہ قائم کیا اور ٹوکن دینا شروع کیا کہ صاحب ہر آدمی کی قربانی ہوگی، کسی کی قربانی رہے نہیں، ٹوکن اتنے ہی تقسیم کیے جائیں گے جتنے حاجی ہیں یا جتنے جانور ہیں. چنانچہ وہ جانور ذبح ہوتے ہیں سب کے نام کے. لیکن ترتیب ممکن نہیں، ترتیب ممکن نہیں. اب ہمارے جو لوگ ہمارے اس علاقے کے مقلدین ہیں ان کے لیے ظاہر پریشانی ہے. اب یا تو مسلک بچے گا یا حج بچے گا، تو کیسے کریں؟ تو ایسی صورت میں آج کے دور کے شیخ الاسلام فقیہ وقت، ان کی فقاہت کی سب سے بڑی دلیل کے طور پر اس سال ان کا فتویٰ مشہور کیا گیا. ہمارا کوئی اڑائی کا طالب علم یہ فتویٰ دے سکتا تھا، بڑے ہی وہ فقیہ وقت نہ ہو، لیکن وہ کہتا اللہ کے رسول کی حدیث سنا تھا، کہتا افعل ولا حرج. لیکن شیخ الاسلام نے فتویٰ دیا، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے جو حجاج ہیں ان کو بڑی دقت آ رہی ہے، اور مشتبہ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اس کو دم دینا ہوگا اور ترتیب لازمی ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے امام صاحب کے جو 2 شاگرد ہیں جو صاحبین ہیں ان کا فتویٰ موجود ہے کہ ترتیب ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے امام شافعی کا ایک فتویٰ بھی موجود ہے کہ ترتیب ضروری نہیں ہے، لہذا آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اس سال ترتیب کے بغیر کریں. تو صاحب اس کی بہت تشریح ہوئی اور ان کی فقاہت کا ایک عظیم نمونے کے طور پر اس کو پیش کیا گیا اور امت پر ان کا ایک بہت بڑا احسان قرار دیا گیا. امت پر ان کا یہ بہت بڑا احسان قرار دیا گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو ایک مقدمہ دین اسلام قائم کرتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ خذوا عنی مناسککم صلوا کما رأیتمونی اصلی
لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. ایک طرف یہ مقدمہ ہے اور دوسری طرف یہ مقدمہ ہے کہ ہم اپنے امام کی تقلید سے ایک سما برابر بھی انحراف نہیں کر سکتے، اور اگر کہیں انحراف کرنا پڑ جائے تو ہم کسی شاگرد کے دامن میں پناہ لیں گے یا کسی دوسرے امام کے ہاں پناہ لیں گے. اسی طریقے سے برے صغیر میں ایک اور مسئلہ درپیش آیا تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو، ایک آدمی ہے وہ کہیں غائب ہو گیا، وہ کسی مارکے میں مارا گیا، وہ کہیں قید ہو گیا، وہ کہیں دریا برد ہو گیا، یا وہ کہیں ملک چھوڑ کے کہیں اور اپنی آئیڈینٹی چھپا کے رہ گیا، جو مفقود الخبر کہلاتا ہے. اب اس مفقود الخبر کی بیوی کب تک انتظار کرے گی؟ اہل علم نے دلائل کی روشنی میں یہ صحابہ کے اور مختلف آثار سے یہ چیز بیان کی کہ اسے انتظار کرنا ہے 4 سال 4 ماہ 10 دن تک، 4 سال 4 ماہ 10 دن تک کا. پھر اس کے بعد وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے. البتہ شادی کرنے کے بعد بھی اگر پہلا شوہر آ جائے تو پھر دوسرے والے کو وہ چھوڑنی پڑے گی، پہلے ہی کی عقد میں جائے گی. ہمارے امام صاحب نے یہ فرمایا کہ اسے 90 سال تک انتظار کرنا ہے. کتنا انتظار کرنا ہے؟ 90 سال کے بعد پھر وہ 4 مہینہ 10 دن کی عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. ہمارے ہندوستان کے ایک بڑے عالم دین اور مفتی جو ہے جو حکیم الامت ہے، اللہ ان کو بریک رحمت کرے، انہوں نے باضابطہ ایک کتاب لکھی الحیلۃ الناجزہ، اور اس میں انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ بھئی 90 سال تک انتظار نہیں ہو سکتا، لہذا امام مالک کے فتوے کی طرف آپ نکل جائیں گے تو آپ تقلید کے دائرے سے خارج نہیں ہوں گے. تو یہ جو چکر بندی ہے، یہ جو قلادہ اپنے گردن میں اس مضبوطی سے باندھ لینا ہے کہ اتباع کا تصور ہی نکل جائے کہ جو بحیثیت مومن اور مسلمان ہم پر فرض کی گئی ہے، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا مغالطہ ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ تو میرا موضوع تھا، لیکن ایک آخری بات اپنے احساس کے طور پر بیان کرنا چاہوں گا. اہل علم موجود ہیں، طلبہ موجود ہیں، مجلس کے منتظمین موجود ہیں. امام نے جوزی نے کتاب الاصفیاء میں اور امام نے قیم رحمہ اللہ نے بدائع الفوائد میں ایک خوبصورت سی حکایت بیان کی. حکایت یہ ہے، حکایت کوئی سچا واقعہ نہیں ہوتا، وہ صرف ایک بطور نصیحت ایک چیز کو بطور علامت استعمال کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک چوہی جو ہے نا، چوہیا، اس کو ہاتھی بہت پسند آ گیا، اور اس نے سوچا کہ یہ تو اتنا خوبصورت اور بڑا جانور ہے تو کیوں نہ اس سے دوستی کر لی جائے. اس سے دوستی کی اور اس کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی. تو ہاتھی بھی چل پڑا چوہیا کے ساتھ. اب وہ جو چوہیا کی بل کے پاس پہنچا ہاتھی، تو ظاہر ہے بل کے اندر تو ہاتھی داخل نہیں ہو سکتا، تو ہاتھی نے اس وقت ایک خوبصورت جملہ کہا، اور وہی میں اس پوری مجلس کے روبرو رکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ اما ان تتخذی دارا تلیق بمحبوبک، یا تو کوئی اتنا بڑا گھر بنا لے کہ جو تیرے دوست کے لائق ہو، او تتخذی محبوبا یلیق بدارک، یا پھر اپنے گھر کے سائز کا کوئی دوست بنا. اب دوست بناتا ہے تو ہاتھی کو، اور بل ہے تیرا چھوٹا سا، تو یہ دوستی پھر تیرے لائق نہیں ہے. ہاں تیرا ظرف اتنا چھوٹا اور تیرا بل اتنا چھوٹا تو ٹھیک ہے بھئی، تو دوست بھی اپنے سائز کا بنا. تو میرے پیاروں، اتنی بڑی دعوت کے دائی بن گئے ہو اور دروازے اتنے چھوٹے ہیں. حیثیت یہ ہے کہ ایک دوسرے کی گربانوں پہ ہاتھ جاتا ہے. نہ علماء کا احترام ہے، نہ مجلسوں کا احترام ہے، نہ جمعے کا احترام ہے، نہ اسلامی آداب کا خیال ہے.
نہ اخوت کا خیال ہے، نہ امانت داریاں ہیں، کس منہ سے اتنی عظیم دعوت کے دائی ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا ہم اس چیز کے اہل ہیں کہ ان بستیوں میں سینہ پھیلا کر آواز بلند کر کے کہیں کہ ہم دائی ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے؟ ہمارا عالم دینی فکر کرنے والا، مدرسے سے 4 لفظ پڑھنے والا، اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے چندے کا کوئی سلسلہ شروع کیا جائے، چندے کا کاروبار کیا جائے، پھر چندے کی بنیاد پر دوستیاں ہوتی ہیں اور چندے کی بنیاد پر دشمنیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں میں نہ جماعتی نظم کا خیال ہے، نہ اسلامی اخوت کا خیال ہے، نہ علماء کے ادب اور احترام کا خیال ہے۔ ساری کی ساری محنت گویا دین سیکھا تھا چندہ کرنے کے لیے، دین سیکھا تھا۔ آپ تصور کیجئے، مجھے 3-4 سال پہلے ایک مسجد والے نے ایک بہترین مسجد بنائی اور اس میں بہت عالی شان قسم کا کوارٹر بنایا۔ اس کوارٹر میں رہائش کا انتظام بالکل گزٹڈ آفیسر کے لگ بھگ لیول کا تھا اور تنخواہ بھی تقریباً یہاں کے عرف کے مطابق مناسب تھی۔ وہاں جن طلباء کو ذمہ دار بنایا گیا کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے اور کہہ رہے تھے صاحب یہ بھی کم ہے، یہ بھی کم ہے، یہ بھی کم ہے۔ اس وقت میں تصور کرتا تھا کہ حضرت مفتی عبدالجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب یہ اس جبی کا یہ درا کراس کر کے یہاں پر آتے تھے، یا مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمہم اللہ، ان حضرات کو کتنا بڑا یہاں مالی پروٹوکول دیا جاتا تھا، کتنے بڑے ان کی خدمتیں کی جاتی تھی کہ انہوں نے یہاں پر محنتیں کی تھی، انہوں نے صرف اللہ سے اپنے لو لگائی، اللہ سے سودا رکھا اور اس کے نتیجے میں یہاں پر دین پہنچا اور آپ تک محنتیں پہنچی۔ اور آج اگر شاگردوں کا یہ حال ہو کہ وہ مختلف عنوانوں سے چندے کریں، چندوں پر آپس میں لڑیں اور جھگڑیں، جماعتی نظم و ضبط سے بغاوت کریں، آپس میں اختلافات کریں اور نہ کسی کی عزت محفوظ ہو، نہ کسی کا جو ہے کوئی چیز محفوظ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس عظیم قسم کی امانت کے ہم کیا مستحق ہیں بھی ہیں، کیا ہم اس کے اہل ہیں بھی ہیں کہ نہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ دین بہت مخلص لوگوں کے ذریعے پہنچا ہے ہم تک، بہت مخلص لوگوں کی۔ یہ کوٹا راجستھان کے اندر، یہ بات میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، کوٹا راجستھان کے اندر ایک عالم دین، ایک عالم ربانی نے جس کا اللہ سے سودا تھا، وہاں وہ عقیدہ توحید کی دعوت لے کر گئے اور وہاں دیکھا کہ بھئی وہاں تو وہ سارے کسی نے دیکھا ہوگا پتھر کا کاروبار، اور وہ سنگ تراش ہاتھ میں چھینی اور ہتھوڑی لے کے ٹک 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 پورے ہر طرف وہی آواز ہے، اور انہوں نے دین کی بات سمجھانے کی کوشش کی، کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آخر انہوں نے سوچا بھئی ان کے کان تک بات پہنچانی ہے تو طریقہ بھی وہی کرنا ہوگا۔ انہوں نے بھی چھینی اور ہتھوڑا لے لیا۔ ابھی ہمارے ایک بزرگ یہاں پر کچھ کلام پڑھ کے سنا رہے تھے، ہمیں بھی اللہ کا کلام اتنا مانوس نہیں ہے کہ جتنا ہمیں کو کسی فلانے میاں صاحب یا کسی فلانے شیخ صاحب کا کلام، اس پر ہمارا توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اس چیز کا کہ جب فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، جب ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کا کلام ہوتا ہے، تو دل تھوڑا سا تنگی کا شکار ہوتا ہے۔ فَإِذَا ذُكِرَ مِن دُونِهِ فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور غیر اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ کسی فلانے میاں صاحب کا کلام سنا دو، لے لگاؤ تو بہت مزہ آتا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے کتاب اللہ سے ہمارے رشتہ کمزور کیا ہے، ہماری خوشی کی مجلس ہے، ہمارے غم کی مجلس ہے، بزرگوں کے صوفیانہ کلام سے آراستہ کی جاتی ہے، اللہ کے کلام سے آراستہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام انسانوں کو مسخر کرتا ہے، لیکن اللہ کا کلام بہت باغیرت بھی ہے، اس اللہ بے نیاز ذات کا ہے، وہ اس طرح کی مجلسوں میں پہنچتے نہیں بے قدروں کی مجلس میں، پھر بے قدروں کو وہی جھوننا اور کھانا ہوتا ہے جو کچھ ہمارے لوگ سنتے سناتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی دیکھا کہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، انہوں نے بھی چھینی اور ہتھوڑا خرید لیا اور جا کے وہ بھی ایک پتھر کو شروع ہو گئے اور انتہائی خوبصورت آواز سے انہوں نے خطبہ مسنونہ پڑھا۔
اور خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد اب ان لوگوں نے سوچا کوئی پاگل ہے، مجمع تو ہمیں بہت پسند آتا ہے، تو مجمع لگا کے لوگ جو سننے کے لیے تیار نہیں تھے وہ قریب آ کے سننے لگے، اور انہوں نے بڑے خوبصورت آواز میں خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔